الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، پیدائش کے اعتبار سے اپنی تخلیق کے وقت تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے برابری کا درجہ دیا. جس وقت انسان کی تخلیق ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، اس وقت باعتبار پیدائش حیثیت انسان کسی بھی ایک فرد کو دوسرے فرد کے اوپر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہوتی. امیر کے گھر میں پیدا ہوا، غریب کے گھر میں پیدا ہوا، کالے کے گھر میں پیدا ہوا، گورے کے گھر میں پیدا ہوا، عربی کے گھر میں پیدا ہوا، اجمی کے گھر میں پیدا ہوا، جہاں بھی پیدا ہوا وہ برابری کی بنیاد پر پیدا ہوا. پیدائش کے بعد انسان کے پاس آپشنز ہیں، انسان کے پاس راستے ہیں، انسان کے پاس اختیارات ہیں. زندگی انسان کو تھما دی جاتی ہے. حق سچ، اچھے برے، بھلے برائی، اس کی تعمیل اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو دے دی جاتی ہے. ضمیر کی آواز دی جاتی ہے، عقل سوچ سمجھ دی جاتی ہے، انبیاء کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں وضاحت رہنمائی دے دی جاتی ہے اور اختیار دے دیا جاتا ہے انسان کو کہ انسان اپنے آپ کو اب اچھا بنائے یا برا بنائے. آج سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
ہر بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس آپشن ہوتا ہے، اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں شامل کر لے یا اپنے آپ کو برے لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، انسان کی اپنی سلیکشن ہوتی ہے، انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ چاہے اچھی راہوں پہ چلے، اچھے کام کرے، اچھے معاملات کو اختیار کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش، بہترین انسان بن جائے، چاہے وہ برائی کے رستوں پہ چل نکلے، گناہوں میں لت پت ہو جائے، زندگی کو بیکار فضول ضائع کر دے، گناہوں کے دلدل میں دھنس جائے، برائی اختیار کر کے برا انسان اپنا اختیار ہے، اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں میں بات کر لے، اس میں نہ کسی کا کوئی قصور ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی الزام ہے، یہ انسان کی اپنی چوائس ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پہ یہ لازم کیا، یہ فرض کیا، یہ ترغیب دی، یہ تبلیغ میں کی گئی، یہ تاکید کی گئی، ایک مسلمان کو عام انسانوں والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ میرے لفظوں میں بڑا غور و فکر کیجیے گا۔ ہماری اکثریت ایسی ہوتی ہے، امین صاحب آواز کو نا تھوڑا سا دھیما کریں، بیچ میں شور، ہماری اکثریت ایسی ہوتی ہے، میری طرف متوجہ ہو جائیں، اکثریت ہماری ایسی ہوتی ہے جن کا یہ ذہن ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ زندگی ہے نا، جینی ہے، گزارنی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال جتنی، تو بس جیسے تیسے کر کے کاٹو، گزارو، جیو، اٹھو، رزق کی تلاش میں نکلو، کماؤ، گھر میں لے کے آؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، رات ہو سو جاؤ، صبح ہو تو پھر معاملے میں لگ جاؤ، اور بس اسی طرح جی جاؤ، زندگی گزار جاؤ، کاٹ جاؤ۔ عمومی لوگ ہم، معذرت کے ساتھ میں بھی شامل ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، بڑے ہوں گے بیچ میں سے، ہم میں سے اکثریت اللہ مارائی مرد، اکثر زندگی جی اسی طرح ہی رہے، ایسے ہی ہے نا، ٹارگٹ ہی یہ ہے، سوچ ہی ہے، فکر ہی ہے، کیا آپ کا مقصد ہے زندگی کا، کیا آپ چاہ رہے ہیں زندگی کا حاصل کیا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا سٹرگل کر رہے ہیں، آپ کیا تگ و دو کر رہے ہیں، آپ کس چیز کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ عمومی لوگ آپ کو، معذرت کے ساتھ اکثریت لوگوں کی آپ کو مقصد سے خالی نظر آئے گی، جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا، جن کی زندگی کا کوئی ماٹو نہیں ہوگا، جن کی زندگی کا کوئی منشور نہیں ہوگا۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کیا کر، بس ٹھیک ہے جی، صبح نکلتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے، بیوی بچے ہیں جی، ان کے لیے رزق کمانا ہوتا ہے، رزق حلال، ٹھیک ہے، یہ اچھی خواہش ہے، اچھی کوشش ہے، اچھی سوچ و فکر ہے، رزق حلال کی فکر کرتے ہیں جی، کمانے کے لیے جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، جو جس کا جو کاروبار ہے، جو جس کا سلسلہ ہے، وہ اس پہ جاتا ہے، دن بھر وہ تھکا رہتا ہے، دو کرتا رہتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، شام ہوتی ہے وہ گھر میں واپس پلٹ آتا ہے اور آگے گھر میں سو جاتا ہے اور پھر اگلے دن صبح کے لیے تیار ہے۔ ایسے ہی ہے، بولنے ایک سوال میں کرنے لگا ہوں، آپ سب نے اس کا جواب دینا ہے۔ کیا پرندے ایسی زندگی نہیں جی رہے؟ بولے، لفظ میں اب سخت بولنے لگا ہوں، کیا جانور ایسی زندگی نہیں جی رہے؟ جو جنگلوں میں رہنے والے درندے ہیں، حیوانات ہیں، کچھ تو ہے نا پالتو جن کو ہم نے گھروں میں پالا ہوا، کچھ ہوتے ہیں جو جنگلوں کے جانور، درندے، شیر، چیتے، ہرن، بکری، جو بھی جو جنگلات میں رہتے ہیں، کیا وہ بھی یہ زندگی نہیں جی رہے؟ کیا چڑیا، کوا، چیل یہ زندگی نہیں جی رہے؟ وہ بھی رات کو سو جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں واپس پلٹ آتے ہیں، صبح ہم سے پہلے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور سارا دن وہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ جنگلوں میں بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، رزق کو تلاش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے جمع کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، کھلا کے سو جاتے ہیں، اور صبح کا پھر انتظار ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ بلکہ شاید کچھ ہم میں سے، وہ قرآن کریم کی آیتیں مبارک ہے نا، بل اولئک کالانعام بل ہم اضل، کئی انسان تو ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ پرندے تو پھر اٹھ کے صبح رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہانے کو اللہ نے قرآن کریم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے تسبیح قرار دیا، تمہید قرار دیا، وہ اٹھ کے صبح رب کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو صبح اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، رات ہم نے بڑی مصروف گزاری ہوتی ہے، بڑا ایکٹیو ہوتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ، اور بڑے ہم چلیں چھوڑیں فالتو گفتگو نہ ہو جائے، بٹ ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ہم پرندوں کا ہی مقابلہ کر پائیں
ہم جانوروں کا ہی مقابلہ فرمائیں، ہم تو ان سے بھی بدتر ہیں. ہم وہ صبح بھی تسبیح و تمہید کو چھوڑ کے جب آنکھ کھلتی ہے 10 11 12 1 بجے اٹھ کے اس وقت ہم رزق کی تلاش میں بھاگتے ہیں اور رات 9 10 بجے تھکے آ رہے پھر آگے سونے کی تیاری. یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو درندے بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو پرندے بھی کر رہے ہیں. تو حضرت پھر آپ اشرف المخلوقات کیسے ہیں؟ پھر آپ بہتر کیسے ہیں؟ پھر آپ باقی مخلوقات سے بہتر کیسے ہیں؟ آپ کو رتبہ بلند کیوں ملا؟ اگر آپ کے اور ان کی روٹین ہی ایک ہے، آپ اور ان کی لائف ایک ہے، اور آپ کے اور ان کے جینے کا مقصد ایک ہے، سٹائل ایک ہے، تو پھر آپ اور جانوروں میں فرق کیا؟ نہیں. مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو ایسی زندگی نہیں جینی چاہیے. کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ہماری امت کے نام کنتم خیر امہ، ہم میں سے ہر شخص کی یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے، اسے بہترین انسان ہونا چاہیے. لفظ میرے غور کیجئے گا، اسے بہترین انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اسے عام لوگوں سے اچھا ہونا چاہیے، اسے عام لوگوں سے بہتر ہونا چاہیے، اسے عام لوگوں سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اسے عام لوگوں سے برتر ہونا چاہیے. ایک عام انسان کی زندگی اور ایک عام مسلمان کی یہ برابر نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کو ممتاز ہونا چاہیے، مسلمان کو اعلیٰ ہونا چاہیے. مسلمان اپنے اسلام کی بنیاد پہ، اپنے دین کی بنیاد پہ، اپنے مذہب کی بنیاد پہ، اپنے ایمان کی بنیاد پہ باقی لوگوں سے ممتاز ہو. کوئی دیکھے پہچانے شناخت کرے تو کہ نہیں یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلمان ہے. اس کی شناخت آپ کو الگ نظر آئے گی، اس کی سانس آپ کو الگ نظر آئے گی، اس کا رتبہ آپ کو الگ نظر آئے گا، اس کا مقام آپ کو الگ نظر آئے گا. یہ باقی لوگوں سے آپ کو بہتر نظر آئے گا. اور یہ سوچ اور فکر ہر بندے کی ہونی چاہیے. جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، جو رب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم پہ ایمان رکھتا ہے، اسے یہ سوچ اپنانی چاہیے میں نے عام انسانوں والی زندگی نہیں جینی، میں نے عام لوگوں کی زندگی نہیں. یاد رکھیے گا اچھائی کا معیار، بہتر ہونے کا معیار یہ روپیہ پیسہ نہیں. ہم نے کافی عرصہ پہلے اس موضوع پہ ایک دفعہ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کی تھی، تب میں نے وضاحت کی تھی ان باتوں کی. کبھی بھی یہ سوچ نہ رکھیے گا کہ روپیہ پیسہ یہ معیار ہوتا ہے انسان کے بہتر ہونے کا. میں نے آپ کو بتلایا تھا بڑے بڑے رذیل انسان، میں سخت جملے نہیں بولنا چاہتا، میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، بڑے بڑے رذیل انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ ان کی بہتات ہوتی ہے، پیسہ بہت ہوتا ہے، لیکن انتہائی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، انتہائی بدکار لوگ ہوتے ہیں، انتہائی برے لوگ ہوتے ہیں. گھن آتی ہے ان کا کردار دیکھ کے، ان سے بات چیت کر کے، ان سے معاملات کر کے. لوگ ان سے ملنا گوارا نہیں کر رہے ہوتے، لوگ ان سے سلام لینا پسند نہیں کر رہے ہوتے. لوگ ان کی طرف دیکھ لیں اپنی سوسائٹی کے دیکھ لیں، بڑے بڑے نام دیکھ لیں، بڑے بڑے نامور افراد دیکھ لیں جنہوں نے بڑی بڑی پہچان بنائی ہے، جنہوں نے بڑی بڑی شناخت بنائی ہوئی ہے، بڑا بڑا اربوں خربوں روپیہ جمع کر کے بیٹھے. لوگ تھو تھو کرتے نہیں پسند. پورا پاکستان، میرے اشارے سمجھ رہے ہیں نا؟ بولیں، میں نام نہیں لے رہا، نام لینا مناسب نہیں ہوتا. پورا پاکستان ان کو گالیاں بکتا ہے، ان کو برا، جس نے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا، جس نے ساری زندگی سلام تک نہیں لی، ملا تک نہیں، چہرہ تک نہیں دیکھا، گالیاں لوگ بک رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے ضلالت کیا ہے؟ میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، اس سے بڑھ کے ضلالت کیا ہے؟ آپ سے ایک بندہ ساری زندگی اس کی ملاقات ہی نہیں، وہ آپ کو جانتا نہیں، آپ سے ملا تک، گالیاں وہ آپ کو دے رہا، برا بلا وہ آپ کو دے رہا. تو اور ذلت کیا ہوتی ہے، اور ضلالت کیا ہوتی ہے؟ بڑے بڑے نام اور ایسے روپے پیسے کے انبار لگا کے بیٹھے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں، بڑا بڑا روپیہ. تو کیا یہ کامیابی کا معیار ہے؟ یہ کام اللہ کی قسم نہیں. روپیہ تو کبھی بھی، پیسہ تو قارون کے پاس پڑا تھا، فرعون کے پاس پڑا، حامان وزیر تھا. عہدہ یہ کبھی بھی کامیابی کا معیار نہیں ہوتا. کوئی بندہ ایم این اے کا الیکشن جیت گیا، کوئی بندہ ایم پی اے کا الیکشن جیت گیا، کوئی بندہ کو کونسلر لگ گیا، کوئی ناظم لگ گیا، کوئی چیئرمین لگ گیا، کوئی فلان لگ گیا، ڈمگان لگ گیا. یہ عہدے کیا بڑائی کا معیار ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں. اپنے ملک، ہم تو باہر تو جاتے ہی نا، ہم کیوں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، ہم کیوں ایسی باتیں کریں جو ہماری نظر، ہم اپنے علاقوں میں نظر دوڑا لینا. جو جتنا کرپٹ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عہدیدار ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، معروف ہے نا. الیکشن پھر شروع ہو رہے ہیں، آئیں گے 2 4 5 7 ماہ، آج شروع ہو جائیں گے 2 4 ماہ. جب اللہ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے اور اسے بہترین فرمائے. قاتل ہونا چاہیے بندہ، مقابلے پہ وہ اترتا ہے، الیکشن میں وہ آتا ہے جس کے اوپر 5 7 کیس ہوتے ہیں، قتل کے، کرپشن کے، گندگی کے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں.
ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا وزیر اعلیٰ، ہمارا ایم ایل اے، ہمارا ایم پی ہے، ہمارا وزیر مشیر، ہمارا کوئی عہدیدار اٹھا کے دیکھ لیں، کریکٹر صاف نہیں ہو سکتا. اور جی لفظ پوچھیں آپ لوگوں سے تو لوگ عام جملہ ہی ہے یہ شریف لوگوں کا کام ہے. بولیں، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، عمومی تجزیہ ہمارا یہی ہے نا، یہ شریف لوگوں کا کام ہے، یہ عزت دار لوگوں کا کام ہے، یہ اچھے لوگوں کا کام. ہم تو سریعام کہہ رہے تھے یہ سیاست ہوتی برے لوگوں کا کام. علماء مربی ہوتے ہوں کہ چند ایک بیچ میں کو صاف دانے، لیکن عمومی ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے ہی برے لوگوں کا کام، یہ ہے ہی برا شعبہ، یہ ہے ہی بدکار لوگوں کا کام، بدماشوں کا کام. شریفوں کا تو کام ہے نہیں. تو پھر یہ عزت ہے، یہ خیر ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے عہدے ملنا، سورسز ہونا، ریلیشن. میں نے آپ کو بتایا ہاں مان وزیر تھا، پورے وزیر اعظم کہہ لیں، بادشاہ وہ فرعون بنا بیٹھا تھا، یہ نیچے وزیر اعظم بنا بیٹھا تھا. وزیر ہونا، عہدہ مل جانا، یہ علامت تو نہیں ہوتی کامیابی کی. یہ خیر کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ آپ کا بزنس بہت زیادہ چل رہا ہو، آپ کا کاروبار بہت زیادہ چل رہا ہو، آپ کے سورسز اچھے ہوں، آپ کے ریلیشنز اچھے ہوں، آپ کی اولاد بہت زیادہ ہو، اللہ کی قسم یہ کوئی بات بھی خیر کی علامت نہیں. اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں وضاحت فرمائی، اگر یہ چیزیں خیر کی علامت ہوتی نا، دنیا مل جانا، دنیا والوں کا مل جانا، عہدے مل جانا، وزارتیں مل جانا، اولاد مل جانا، خاندان بڑا مل جانا، یہ چیزیں، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خیر ہوتی، اگر یہ بھلائی ہوتی، تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب نہ کرتے. کافروں کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے اگر دنیا خیر ہو. لیکن فرمایا دنیا اس کی حیثیت تو اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کی تو کثیت، یہ وقت ہی، یہ تو معیار ہی نہیں، یہ پیمان ہے. خیر کیا ہے پھر بہترین انسان کون ہے؟ اچھا انسان کون ہے؟ ہم کسے اعلیٰ سمجھے، ہم کسے بہتر سمجھے؟ اس کا پیمانہ صرف ایک ہے، وہ بندہ خیر والا ہے، وہ بندہ بھلائی والا ہے، وہ بندہ اعلیٰ ہے، وہ بندہ بہتر ہے، جس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر والا کہہ، جسے اللہ رب العالمین خیر والا کہہ، جس کے متعلق گارنٹی قرآن دے دے، اللہ فرما دے یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یہ بندہ خیر، وہ ہے خیر والا کہ نہیں؟ بولے وہ ہے بہتر کہ نہیں؟ وہ ہے اعلیٰ، جس کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول فرما دے یہ بندہ خیر والا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ قابل ہے، یہ بندہ لائق ہے، یہ بندہ بہترین ہے، وہ ہے بہترین کہ نہیں؟ تو پھر کوشش ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہم میں سے ہر ایک کی، ہم اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول کے نگاہ میں اچھے بنیں گے سارے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بات سارے بنیں گے انشاءاللہ. کوشش یہ کرنی ہے. آج کا پہلا پیغام یہ ہے، آج کے خطبہ کا، عام نارمل لائف جینا چھوڑ دیں، عام انسانوں والی زندگی جینا چھوڑ، یہ سوچ اپنے فکر دماغ سے نکال دیں جیسے سارے جی رہے ہیں میں نے بھی، نہیں، بھاڑ میں جائیں سارے، 999 جہنم میں جانے، ایک جنت میں جانا ہے، تو میں کیوں 999 میں شامل ہوں؟ میرے لفظوں کو سمجھیے گا، حدیث کے مطابق 1000 بندے میں سے 999 جہنم میں جانے، ایک جنت، تو میں 999 جیسا کیوں بنوں؟ میں نے تو نہیں جاننا کہ جانا جنت میں، بولیں نہیں، ہم نے ممتاز بننا ہے، ہم نے وہ ایک بننا ہے، ہم نے وہ اعلیٰ بننا ہے، ہم نے وہ بہتر بنیں گے نا سارے انسان، ہم نے بہترین انسان. آج کے بعد ہم نے نارمل لائف نہیں جینی، ہم نے عام انسانوں والی زندگی، ہم نے آپ کو بہترین انسان بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہترین مسلمان، بہترین مومن بنانا ہے، ہم نے ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے جس کے متعلق اللہ کے یہ بہترین بندہ ہے، اللہ اکبر کیا شان ہے اس نے، جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر کے یہ بہترین انسان ہے، ہم نے ویسا بنیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ کون ہے بہترین؟ اب ذرا اس حوالے سے غور و فکر. آج کا خطبہ میں کوشش کروں، لمبا موضوع ہے، مجھے امید ہے 2-3 خطبات میں ہم اس کو کور کر پائیں گے. آج جو بنیادی ٹاپک ہے، بنیادی سوچ و فکر ہے، وہ بڑی قیمتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، بالکل چھوٹی سی 4-5 لفظوں کی حدیث، لیکن وہ بہت بڑا مجموعہ، اللہ گواہ اگر اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو کئی خطبات چاہیے.
کتابیں لکھی جانی چاہیے اس موضوع پہ. ایک جملہ اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سب سے زیادہ علم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مبلغ، تو یہ خاصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر بیان کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ جملہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منو ہم یہ پورا آتا تھا. بہت بڑا سبق چھوٹے چھوٹے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا گیا. ان میں سے ایک حدیث سے مبارکہ مجموعہ ہے خیر کا. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہی بہترین ہے. توجہ کیجئے گا، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا، یہ سوچ رکھتا ہے، یہ فکر رکھتا ہے کہ میں بہترین انسان بنوں، میں اچھا انسان بنوں، مجھے اللہ رب العالمین پسند کرتے ہو، مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سمجھتے ہو، دین کی نگاہ میں مجھے اچھا انسان اور بھلا انسان سمجھا جاتا ہو، اس بندے کو چاہیے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی شروع کر دے، وہ لوگوں کے ساتھ خیر والا معاملہ شروع، وہ لوگوں کو سکون پہنچانا شروع کر دے، لوگوں کو راحت پہنچانا. یہ پیمانہ ہے، یہ ایک پیمانہ ہے. اور میں اس کے اوپر آپ کو بھی خطبہ میں انشاءاللہ بڑی تفصیلاً اس کے حوالے سے چند ایک باتیں بتاؤں. جو بندہ لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. جو لوگوں کے لیے جتنا زیادہ فائدہ مند ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بہتر مقام پاتا ہے، اتنی ہی اونچی شان پاتا ہے. جو لوگوں کے لیے خیر نہیں نہ رکھتا، جو لوگوں کے لیے بھلا، وہ برا انسان ہے. یہ پیمانہ، یہ معیار مقرر کر دیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اچھا بننا چاہ رہے ہیں، آپ خیر کو پانا چاہ رہے ہیں، آپ بہترین انسان بنے، لوگوں کے ساتھ خیر والے معاملے شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ آسانیاں شروع کر دیں. کس درجے کی آسانیاں؟ تھوڑی سی توجہ اس حوالے سے مجھے چاہیے. یہ آسانی ہے کہ آپ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی ساتھی، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ اس کو لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیں، اس کے اوپر اچھا خاصا گاڑی بڑی سی لے دیں، کوئی بائک اچھی سی دلوا دیں. کیا خیر صرف یہ نہیں؟ بڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اس معاملے کے لیے، بڑی تگڑوں کرنی پڑتی ہے اس معاملے میں، بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. نہیں، توجہ کے ساتھ یہ خیر لوگوں کی چاہنا، اس کا معیار کیا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اور معروف حدیث مبارک آپ سب نے سنی ہوگی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سڑک سے گزر رہا تھا، گلی سے گزر رہا تھا، رستے سے گزر رہا تھا. رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہے. کیا پڑا ہے؟ کانٹے دار ٹہنی، کانٹے جاڑی جسے کہیں، ٹہنی پڑی ہے. گزرا، سوچا، گمان آیا، خیال ہے یار یہ لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، یہ کسی کے پاؤں میں چبھے گی، کسی جانور کے پاؤں میں چبھ سکتی ہے، تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اس ٹہنی کو اٹھایا اور اٹھا کے ایک سائیڈ پہ پھینک دیا. کتنے کو پیسے لگے؟ بولیں، کو محنت، کو سٹرگل، کو ٹائم، کو 2-4 دن کا وقفہ، کو بڑا معاملہ. ایک ٹہنی پڑی تھی رستے میں، ٹہنی پڑی تھی، ذہن میں یہ خیال ہے اس وقت کہ کسی کے پاؤں میں چپ سکتی ہے، کسی کو لگ سکتی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رکا، اس نے اس ٹہنی کو اٹھایا اور اٹھا کے سائیڈ پہ پھینک دیا. اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دیا، اس کو جنت کا داخلہ دے دیا. تجزیہ اصل کیا ہے؟ فکر اصل کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ لوگوں کی خیر اس میں تھی، لوگوں کی بھلائی کی سوچ تھی، یہ مادہ تھا، یہ خیال تھا، میری وجہ سے لوگوں کا فائدہ. ٹہنی اٹھانے میں اس کا کوئی فائدہ تھا نہیں، صرف یہ خیال تھا کسی کو کانٹا چبھ جائے گا، کسی کو تکلیف ہو جائے گی، صرف اتنی سی تکلیف اس نے رفع کی. کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں حل کروایا، کوئی بڑا عدالتی معاملہ نہیں حل کروایا، کوئی پراپرٹیاں نہیں چھڑوا دی، کوئی پلاٹ نام نہیں لگوا دیے، کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں لے کے دے دیا، کچھ نہیں. ایک ٹہنی اٹھائی، اٹھا کے سائیڈ پہ پھینک دی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انعام میں کیا دیا؟ جنت عطا کر دی. مطلب یہ ہے جو اتنی سی بھی خیر کرتا ہے اور رب کی جنت کتنی بڑی ہے.
اللہ اتنی بڑی جنت اسے عطا کرتا، تو جو بڑے کام کرے گا اسے نہیں جنت ملے گی۔ یہ اصل نقطہ ہے، یہ اصل پوائنٹ۔ آپ میں جتنی طاقت ہے، آپ میں جتنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ کے متعلق سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتلایا انسان کے 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑوں پہ صدقہ، صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے پیغمبر اتنا صدقہ کیسے کریں، ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، صدقہ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہوتا، صرف مال و زر اللہ کے راستے میں دینا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمایا تم اگر کسی کو پانی پلا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی خرچہ آتا نہیں، گھر میں پانی موجود ہے، پانی پڑا ہوا باہر کو پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو، دکان کے اوپر پانی کا کولر، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اپنی سواری پہ سوار کر لو، ہماری زبان میں جسے لفٹ دینا کہتے ہیں۔ اب تو دور گزر گیا نا، حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، اب تو ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پتہ کبھی کسی کو لفٹ نہیں دیتے، کسی کو بٹھاتے نہیں، پتہ اور ٹھیک ہے، حفظ ما تقدم اب تو شروع ہو گیا، حالات ہی ایسے بن گئے، واقعات ہی ہمارے ساتھ ایسے ہونا شروع ہو گیا، اب تو لفٹ دینا جرم بن گیا ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا اترنے والا آپ کو اتارتا ہے یا خود اترتا ہے، کنڈیشنز ایسی بن جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اپنی سواری پہ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کو بندہ سواری پہ سوار ہے، توجہ کے ساتھ، وہ بندہ سواری پہ سوار ہے، اس کا سامان نیچے پڑا ہے، سواری سے اترتا ہے سامان اٹھانے کے لیے، ذہن میں کنسپٹ رکھے نا اونٹ کا یا گھوڑے کا، اس دور میں سواریاں یہ ہوتی تھیں، اب سامان اٹھانے کے لیے نیچے اترتا، اوپر بیٹھ نہیں سکتا، اوپر بیٹھتا سامان نہیں پکڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سامان اٹھا دو، اس کو پکڑا دو، یہ بھی بولنے یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مسکرا کے کسی سے مل لیا کرو، جب ملو تو چہرے پہ مسکراہٹ رکھ لیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ بڑا قیمتی اور بڑا باریک نقطہ ہے، تمہاری مسکراہٹ کی وجہ سے اگر دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وہ اتنی سی خیر، اس سے چھوٹی خیر کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کے چہرے پہ اسمائل آ جائے، خوش ہو جائے، کسی کا دل ذرا سا کھلکھلا اٹھے، مسکرا اٹھے، یہ بھی خیر ہے، اور اللہ نے اس کو بھی صدقہ شمار، اللہ اس کا بھی بدلہ دیتے ہیں، اللہ اس کا بھی۔ تو مطلب یہ ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ایک انسان کو بہترین بننے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے بہترین بننا شروع، لوگوں کے لیے آسانی بننا کرنا شروع، جہاں بھی ہیں، جس سٹیج پہ بھی ہیں، کچھ ضروری نہیں آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہونا، امارت ہونا، عہدہ ہونا، وزیر ہونا، مشیر ہونا، سورسز ہونا، ریلیشن ہونا، یہاں کام نکلوا دو نہیں، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو لیول دیا، ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، سورسز دیے، آپ ان کو لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا، اللہ نے آپ کو روپے پیسے دیے، آپ اسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے، یہ بہت بہترین بات ہے، یہ بڑا اجر والا معاملہ ہے، یہ بڑی، لیکن اگر یہ نہیں بھی، جس بھی لیول پہ ہے، جس بھی مقام پہ، لوگوں کے لیے آسانیاں شروع کر دیں، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا شروع، لوگوں کے لیے خیر بانٹنا شروع کر دیں، لوگوں کو خیر پہنچانا شروع کر دیں، کوشش یہ کریں میری وجہ سے لوگوں کا بھلا ہو، میری وجہ سے لوگوں کو خیر، میری وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، میں حاضر ہوں، میں کسی کا کام کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں، میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، میں حاضر ہوں، کہیں جانا ہے میں چلتا ہوں، کوئی کام کرنا ہے میں کرتا ہوں، کوئی بھلا کرنا ہے میں کرتا ہوں، کچھ اٹھانا لینا دینا میں چلتا ہوں، یہ ہے خیر۔ توجہ کریں ذرا آپ اپنے معاملات کی طرف، اپنے گریبانوں میں آدھے گھنٹے کے آدھے منٹ کے لیے صرف جھانک کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ گئے تھے، ابا جی وہ دوست کو کچھ کام تھا، تو کیا لگتا ہے اس کا، تیرا کیا لینا دینا، چھڑ دے فالتو کام، کال آتی ہے یار فلاں جگہ پہ معاملہ ہے، آپ ذرا ساتھ چلیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا، ساتھ دوست کوئی نہیں، ساتھ ساتھی کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں، بات ذرا مشکل ہے، معاملہ ذرا مشکل ہے، یہ لین دین کا معاملہ ایسا یہ کچھ، آپ ذرا اگر سفارش کر دیں تو فوراً بھائی کی بازو پکڑ کر اور تو نہ مجھ پہ چھڑ دے پر ساڈا کی لین دینا کرن دے سو، ہوتا ایسے کہ نہیں، آپ بول نہیں رہے، ہوتا ہے ایسے، ہم بازو پکڑ کے روک دیں چھڑ پڑا، تو ایویں پنگے لین دے، تیرا کی لگتا ہے وہ کرن دے سو، آپ پہ سانو کی فائدہ ہونا، لو یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر، ہم ہر کام میں ہر چیز میں صرف اپنا فائدہ اور نفع اور نقصان دیکھ رہے، ہمارا فائدہ کس میں، نہیں، یہ مومن کی سوچ نہیں، یہ ایمان والے کی سوچ نہیں، یہ خیر والے بندے کی، یہ نارمل انسان کی سوچ، اور ایک مسلمان کو نارمل انسان بولنے نہیں ہونا چاہیے، اسے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، میری وجہ سے اگر کسی کا کام نکلتا نکلے، میری وجہ سے اگر معمولی سا فائدہ ہوتا ہو جائے، میری کال پہ اگر کسی کا کام نکلتا تو میں کیوں نہ کروں کال،
میرے کہنے سے کسی کا کام بنتا تو میں کیوں نہ کہوں, میرے جانے سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہوتا میں کیوں نہ کہوں. میں تو ہے ہی اس کام کے لیے, میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی مومن کو خیر والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ, یہ خیر والے بندے ان کو ساتھ جوڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے درمیان تشریف فرمائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ الا انبئکم بخیر من شرکم, میرے صحابہ میں تم میں سے تمہارے جو برے لوگ ہیں ان میں سے تمہارے اچھے لوگوں کے متعلق نہ بتلاؤں. مطلب شناخت نہ کروں, وضاحت نہ کروں تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں اور برے کون ہیں, تمہاری امت میں سے, تمہاری جماعت میں سے, آنے والی نسلوں میں سے اچھے کون ہوں گے اور برے کون ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے, ہم گھبرا گئے, پتہ نہیں کیا بات ہونے لگی, کہتے ہیں ہم خاموش رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال, میں تمہیں بتاؤں نا کہ تم میں اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. کہتے ہیں ہم پھر خاموش رہے, ہماری ہمت نہیں ہوئی جواب دینے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سوال کیا, میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں نا تم میں سے اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. کہتے ہیں پھر ہماری ہمت ہوئی. تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے اب سوال کیا, ہمیں سے چند ایک نے جواب, اللہ کے پیغمبر بتلائیے کون ہے, اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں, شناخت کیجیے, وضاحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی امید رکھی جاتی ہے اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے اس بندے سے خیر ملے گی, یہ نقصان نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی پشت کے پیچھے, جن کی غیر موجودگی میں ان کے سگے بہن بھائی تبصرہ کرتے ہوئے, توجہ میری طرف, ان کے سگے بہن بھائی تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہ یار وہ بیچ میں آ گئے نا, اب خیر ہی خیر ہے. ہم ہمارے متعلق, ہمارے دور نہیں جانا, پہلے گھر کی بات کرتے ہیں نا, میں ابھی وضاحت بھی کروں گا انشاءاللہ. گھر والے ہمارے متعلق اتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اتنا اعتبار کر سکتے ہیں, اماں ابا, پھر تھوڑا سا باہر نکلے ہمارے کزن, خالہ زاد, پھپھو زاد, چچا زاد, تایا زاد, ماموں زاد, یہ سارے رشتہ دار کیا ہم پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں, ہم پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, ہمارے متعلق ایسی سوچ اور فکر رکھتے ہیں. ہم ایسے ہیں کہ جب ہمارا نام آ جائے تو کہنے والے کہ ہماری غیر موجودگی میں اچھا وہ فلاں بھائی سا بیچ میں آ گئے, اب انشاءاللہ خیر ہی ہوگی, اب نقصان نہیں آپ پہنچ سکتا. فلاں باجی بیچ میں آ گئی ہے, ان تک بات پہنچ گئی ہے, بڑے ابا جی آ گئے, دادا جی آ گئے, تایا جی آ گئے, پھپھا جی آ گئے, چچا جی آ گئے, ماموں آ گئے, خالہ آ گئی ہے, پھپھو آ گئی ہے, ماسی آ گئی ہے, فلانی ہے, اس تک بات پہنچی ہے. انشاءاللہ اب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اب آپ کا کام ہو جائے گا, اب آپ کو خیر ہی ملے گی, اب آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا ہے. ہم ایسے, ہمارے ہاتھ میں تو چاقو ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ میں تو چھرا ہوتا ہے, ہم تو داؤں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میرے ہاتھ اس کی کو بات ایک دفعہ لگ جائے سے, ایک بار میرے ہاتھ کو معاملہ آ جائے, کبھی میرے نال کام پہ گا نا تو پھر میں دساں گا میں کی ہوں. ہم تو منتظر ہوتے ہیں, ہم تو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں, ہم تو اس کاٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی میرے دانتوں کے نیچے ہے تو میں ان کو چبا کے دکھاؤں, چباتے کیسے ہیں, اور چاہتے ہی ہیں کہ ہم بہترین بن جائیں, اللہ کی نگاہ میں پیارے بن جائیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہ میں اچھے نہیں. فرمایا تم میں سے بہترین ہوا ہے جن کے متعلق خیر کی امید رکھی جائے. پتہ ہے یہ آ گیا بیچ میں, اب انشاءاللہ خیر ہی خیر. جس بندے کے متعلق خیر کی لوگ امید رکھے, سوچ رکھے, فکر رکھے, اس بندے سے شر نہیں ملنا, یہ کسی کا نقصان نہیں کرتا. میری باتوں کو ساروں کو ساتھ ساتھ ریمائنڈ کرتے جائیں, دماغوں میں دوڑاتے جائیں. روپیہ پیسہ نہیں چلتا یہاں پہ, سورسز نہیں. وہ بندہ زبان کا اچھا ہے, وہ بندہ معاملات کا اچھا ہے, وہ کسی کا برا نہیں چاہتا. بیچارے کہ اپنے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے, خود کچھ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, خود سورسز والا ہے یا نہیں, خود روپے پیسے والا ہے یا نہیں, کسی کا برا نہیں چاہتا, کسی کا نقصان نہیں کرتا, کسی کا نقصان پہ راضی نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتا. ایک دوسرے کو ہاتھ پہ آگ مارا, پتہ لگا کہ فیکٹری کی آگ لگ گئی, پتہ لگ گئی ہوگی پارٹی نس گئی, پتہ لگا ہوگا کام ڈوب گیا, پتہ لگا ہوگا فراڈ ہو گیا, پتہ لگا ہوگا پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, پتہ لگا ہوگا لینڈ ہو گیا, فلانے نے نہیں کر. ہم تو خوشیاں مناتے ہیں نا لوگوں کے نقصان پہ, ہم لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. چنگا ہوا ہے, ادھر ہونا ہی ہے جی چاہیے سی, یہ بڑا بنی پھرتا, یہ بڑا آکڑا بلا وجہ نہ لینی نہ دینی. لوگوں کا نقصان دیکھ کے ہم راضی ہونے والے اور لوگوں کو خیر میں دیکھ کے ہم جلنے کوڑنے والے. ہم بڑے کیسے ہو سکتے ہیں, ہم اچھے کیسے ہو سکتے ہیں. اپنی سوچ اور فکر تبدیل کریں, بہترین بننا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ سے خیر کی امید رکھیں, شر سے محفوظ رہیں. یہ بندے کے اچھا ہونے کے نہیں. فرمایا برا بندہ ہوا ہے, برا انسان ہوا ہے جس سے لوگ خیر کی امید نہ رکھیں اور لوگوں کو اس کا شر پہنچتا ہو.
اس کے متعلق بات آنے لوگ جی پانی تھوڑا کام ہو تو کوئی پہنچ گیا تو ہوں تو سمجھو گئے تو سی. یہ بندہ برا انسان ہے. لوگ آپس میں تبصرہ یہ کریں, لوگ آپس میں امید یہ رکھیں اس کے پاس کام ہے تو خیر نہیں ہو سکتی. اب آپ گئے, اب آپ پھنس گئے, اب آپ کے ساتھ برا ہوگا. فلاں دفتر میں کام آ گیا, فلاں معاملے میں کام آ گیا, فلاں صاحب کے پاس فیصلہ چلا گیا, لو جی گئے تو سیدھے پار لگ گئے. یہ برے بندے کی نشانی ہے. لوگ اس کے نقصان سے, اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے. فرمایا یہ بدترین انسان ہے, برا انسان. حضرات محترم کوشش کریں لوگوں کو خیر بانٹنے والے بنے, سکون دینے والے, اطمینان دے. پھر اس کے ساتھ متصل بات اور بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں باقی باتیں کریں گے. جو بندہ لوگوں کو خیر بانٹ رہا ہوتا ہے نا, لوگوں کا بھلا کر رہا ہوتا ہے, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوتا کیا اس کے ساتھ, ملتا کیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج مسلم قربۃ خرج اللہ بها قربۃ یوم القیامہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. جب تک یہ لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے, اللہ اس کے کام کرتے رہتے ہیں. توجہ کے ساتھ, بڑا گہرا جملہ ہے. جب تک یہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہے, اللہ اس کے ساتھ تعاون. اس نے کسی کا چھوٹا موٹا مسئلہ حل کر دیا, اس نے کسی کا چھوٹا موٹا کام نکلوا دیا, اللہ اس کو بڑے بڑے مسئلوں سے نکال دے. اس نے کسی کے لیے چھوٹی سی آسانی پیدا کر دی, اللہ اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیں گے. اس نے دنیا میں کسی کو مشکل سے نکالا, اللہ اس کو قیامت والے دن مشکلوں سے نکال دیں گے. یہ اس بندے کے لیے انعام ہے جو لوگوں کے لیے خیر کریں گے انشاءاللہ. لوگوں کی خیر ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ پھر والا ہمیشہ یہ سوچ اپنا لیں, یہ فکر اپنا لیں, جہاں بھی ہیں, جس سٹیج پہ بھی ہیں, جس مقام پہ بھی ہیں, لوگوں کا بھلا سوچنا شروع کریں. پہلے کس کا سوچنا ہے انشاءاللہ اس موضوع پہ, کیونکہ وقت مکمل ہو گیا, میں نے ٹائم نہیں زیادہ لینا. سوچ یہ بنا لیں, فکر یہ بنا لیں, میری وجہ سے اگر کسی کا فائدہ ہو سکتا تو ہو جائے, میری وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہو, کسی کا نقصان نہ میری وجہ سے ہو, کسی کو غضب نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ میری وجہ سے, کوئی شر میں نہ رہے, اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی, عام انسانوں والی زندگی جینا چھوڑیں, بہترین انسان بننے کی کوشش کریں. سوچ اور فکر اپنائیں, یہ خیال اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور اس مقصد کو لے کے چلیں کہ ہم نے عام لوگوں والی زندگی نہیں جی, ہم نے بہترین انسان بننا, ہم نے اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا, ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اچھا بننا. ہم نے زندگی یوں جینی ہے کہ ہماری زندگی کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بہترین زندگی جی کیا ہے. اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے, ان میں سے پہلا طریقہ لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرنا شروع کر دیں, لوگوں کے لیے خیر والے معاملے شروع کر دیں, لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع. آپ جس بھی سٹیج پہ ہیں, جس بھی معاملے میں ہیں, جس بھی حالت پہ ہیں, امیر ہے, غریب ہے, اچھائی ہے, جو بھی چل رہا ہے, جس سٹیج پہ بھی اللہ نے معاملات کے حوالے سے, سورسز کے حوالے سے, ریلیشن شپ کے حوالے سے, اللہ نے جیسا بھی بنایا, کوشش یہ کریں جہاں جہاں لوگوں کو فائدہ آپ کی ذات سے پہنچ سکتا ہے وہاں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, جہاں لوگوں کو آپ سے خیر پہنچ سکتی ہے وہاں لوگوں کو خیر. جس حد تک بھی, جس درجہ, میں نے اس کی وضاحت خطبہ میں کی ہے. رستے میں سے پتھر ہٹا سکتے ہیں وہ ہٹا دیں, وہ کھڑے جھاڑی ہٹا سکتے ہیں وہ ہٹا دیں, چھوٹا موٹا فائدہ کر سکتے ہیں وہ کر, نہیں کر سکتے مسکرا کے مل لیں, کسی کی چہرے پہ آپ کی وجہ سے مسکراہٹ, یہ بھی خیر ہے, یہ بھی بھلا ہے. ہر وقت کی سوچ اور فکر کے ساتھ چلا کریں گے میری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو, میری وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو. اگر آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن گئے, اگر آپ لوگوں کو خیر پہنچانے والے بن گئے, آپ اللہ کی نگاہ میں بہترین انسان بن جائیں گے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہترین انسان بن جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں بھی کافی تھیں, انشاءاللہ ہم لوگ اپنا بیان کریں گے. ہماری مسجد کے ساتھی ہیں شیخ ندیم رحمہ اللہ, ان کے چھوٹے بھائی شیخ نسیم اللہ, وہ وفات پا گئے, ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ کی مغفرت فرمائے. حافظ محمد یاسین صاحب علی رحمۃ اللہ دعا کریں اللہ ان کو شفاء کاملہ والا عطا فرمائے.
ہماری مسجد کے ساتھی ہیں، ہماری رکنوں کے، ہمارے کمیٹی کے رکن ممبر ہیں ہمارے، نام انہوں نے لینے سے منع کیا، ان کی اہلیہ کا آج آپریشن ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، بڑے پیارے ساتھی ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ کی اہلیہ کو مکمل شفا کاملہ فضل عطا فرمائے، خیر والے معاملہ۔ ایک اعلان آپ لوگوں کو پتہ، ہم نے بڑی عرصے سے اعلانات ہم نے چھوڑ دیے تھے، فنڈ ریزنگ وغیرہ اس طرح کے معاملے، لیکن میرے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، لاہور کے یہ ساتھی ہیں، لاہور میں جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہاں پہ یہ پروفیسر ہیں، خود ماشاءاللہ بڑے اچھے صاحب بے حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہوا، بڑا ہی شاندار۔ میں جو آج کا جمعہ تھا، میں یہ ابھی بیچ میں رک گیا تھا، اصل میں انہوں نے اوپر حدیث ہی وہ لکھی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بڑا ہی لوگوں کے لیے سوشل ورکر آدمی، اللہ کے فضل سے انتہائی کام کرنے والے، انتہائی خیر کا ممبر۔ آپ کے لاہور میں جو بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں سے پہلے دوسرے نمبر کی کانفرنس، اہل حدیثوں کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں سے پہلے دوسرے نمبر کی کانفرنس ان کی ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے خیر کیسے بانٹتے ہیں، خیر کیسے بناتے ہیں، خود پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں، خیر کا مرکز ہی بنے ہوئے کہ انہوں نے اپنے ادھر ایک پروفیسر کے لیے ہاسپٹل بنانا کتنا مشکل کام ہے، آمدن کے ذرائع اتنے تو ہوتے نہیں، انہوں نے وہاں پہ ساتھیوں کے ساتھ مل کے باقاعدہ مکمل ہاسپٹل بنایا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کا فری علاج کیا جاتا ہے، پھر بچیوں کے لیے دستکاری اسکول بنایا ہوا ہے جہاں پہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ انہیں سلائی سینٹر سکھلایا جاتا ہے، سلائی سکھلائی جاتی ہے، ان کے معاملات سارے کوشش کی جاتی ہے خواتین کے حوالے سے، پورا ایک سیٹ اپ انہوں نے اس کے حوالے سے چلایا، پھر دسترخوان انہوں نے لگایا ہوا ہے، لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، رمضان میں راشن تقسیم کرنے کے میرے ساتھ چونکہ ریلیشن اچھا ہے، تعلق ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، ایسے نیک اور عظیم لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تعلق بنایا ہوا ہے۔ رمضان میں دسترخوان ان کا، اور پھر رمضان میں راشن تقسیم، وہاں پہ لمبا چوڑا معاملہ، واٹر سپلائی کا معاملہ انہوں نے کئی جگہ پہ فلٹر لگوائے، خصوصاً یہ پچھلے دنوں میں جب آپ کے تھر اور یہ بلوچستان وغیرہ کا معاملہ بنا تھا پانی کی خشک سالی کا، وہاں پہ جا کے کنٹینر پانی کے دے کے اتنا جذبہ ہے، پروفیسر ہی صرف، لیکن وہی بات جو ہم سارے جمعے میں آج کر رہے تھے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے سورسز بہت ہوں، آپ کے لیے مادہ ہونا چاہیے، خیر کی فکر ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے۔ مجھے کافی عرصے سے ان سے بزید تھا کہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں آئیں، میں آپ کی ملاقات کرواؤں، یہاں کے لوگوں سے خود تو نہیں تشریف لا سکے، مجھے کہنے لگے پھر ایک چھوٹا سا کام ہے میرا، وہ کام کروائیں۔ انہوں نے ایمبولینس لی اپنے ہاسپٹل کے لیے، میں بتا رہا ہوں اپنے سورسز کیا، اپنے ریلیشنز کیا، اپنی استطاعت کیا، کہنے لگے میرے اوپر صرف 6 لاکھ روپے قرضہ ہے ایمبولینس کا، ہم نے ایمبولینس خرید لیا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ضرورت تھی ہاسپٹل کے مریضوں کو لے کے آنا لے جانا، تو بڑا مسئلہ بنتا تھا، تو میرے پاس صرف 6 لاکھ روپے کام ہے، میرا یہ کام کروانا، میں کہا انشاءاللہ ہماری مسجد میں ایسے ساتھی ہیں، ایک بندہ بھی ایسا ہے الحمدللہ جو اکیلا سارے معاملے کو سمیٹ سکتے، آپ بھیجیں ساتھیوں کو۔ انہوں نے آج 2 ساتھی اپنے بھیجے ہیں، سفیر نہیں ہے، مجھے کہہ رہے تھے جی ہمارے لیے شرمندگی کا معاملہ ہم نے کبھی کی نہیں، میں کہا جی ساتھیوں سے ملوانے ملاقات ایک مقصد ہوتا ہے، آپ خیر کے کام میں لگے ہوئے، ہمارا خیر میں حصہ ڈل جائے گا، جو کوشش ہم کر سکتے جتنی طاقت ہم میں، وہ آج آئے ہوئے ان کے ساتھی، خود تو نہیں وہ تشریف لائے، جمعہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر ڈاکٹر بھی ہیں، خود تو نہیں وہ تشریف لا سکے، 2 ساتھی انہوں نے بھیجے، اور وہ ساتھی بھی کوئی یعنی معذرت کے ساتھ میں وضاحت دے کر رہا ہوں، وہ سفیر نہیں ہے، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ورکر ہیں وہاں کے، خود اپنے کاروباری ساتھی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے باہر ان کو میں نے کہا تھا میں کوشش یہ کروں گا نہ ہی وہ کھڑے ہوں، بٹ صاحب اور امین صاحب میری اگر بات سن رہے ہیں، باہر وہ جولی لے کے کھڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں، امین صاحب چلے جائیے گا ہم ذرا باہر، یہ ساتھی ضرور ان کو انشاءاللہ کر دیں گے پورا 6 لاکھ انشاءاللہ، سہیل صاحب لازمی انشاءاللہ، سارے ساتھی اشارے کافی ہوتے ہیں، ان کو دوسری کسی جگہ پہ نہ جانا پڑے، بڑی امید اور آس لے کے ہمارے پاس آئے ہیں، سوچ اور فکر لے کے آئے، معمولی سی رقم ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں پہ کروڑوں روپے جمع ہوتا رہا، کوئی 6 لاکھ کی رقم ہے، معمولی رقم ہے، میں نے ان کو کہا تھا انشاءاللہ آپ کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بھرپور ان کے ساتھ تعاون کر کے جانا ہے، لازمی دے کے جانا ہے، جتنا جس کی طاقت ہے، جتنا جس کی استطاعت ہے، جو دے سکتے ہیں، ان کو دوبارہ سوال نہ کرنا پڑے، اور اس خیر کے معاملے میں ہمارا حصہ بھی ڈل جائے، اللہ میری اور آپ کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر اللہ خصوصی رحم ہو۔ آج کا دن بڑا قیمتی، یہ دن ساری بڑے قیمتی ملک کے حوالے سے سوچ اور فکر یہ چھوڑ دیا کریں، سیاسی نظریات سے نا تھوڑا سا اوپر نکل ہے، ٹائم میں آپ کا کافی لے رہا ہوں، ان سوچوں اور فکروں سے نکل ہے، کیڑی پارٹی جتنی چاہیے کیڑی نہیں، اللہ کی قسم اپنی دعاؤں میں یہ دعا رکھا کرے،
اللہ ہمارے ملک کے لیے معاملہ بہترین فرمائے. جو بہترین حکمران ہے ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے. جو بہترین ساتھی اور بندے, اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے, ہماری ملت کی خیر فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بالرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة